ایک فرد کی ناگہانی موت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، خاندان کی زندگی غیر مرتب اور غیر منظم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کربلا میں جو منظر تھا، تاریخ پڑھیے کہ ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئیں۔ خیموں میں آخری اذان فجر کی حضرت علی اکبر نے دی ہے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور کٹا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اگر میں کربلا کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کربلا میں ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے۔ ظلم کے خلاف، جور و جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لا دینیت کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا، اور اللہ کے حضور ان حالات کے اندر بھی جب تیروں پہ تیر برس رہے تھے اور بدن چھلنی ہو گیا تھا، اللہ کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ تو زندگی قیام اور سجدے کے ساتھ عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سجدہ شبیری نے لاج رکھ لی قیامت تک کی عبادتوں کی، اور دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی بے مثال رہا اور سجدہ بھی بے مثال رہا۔ ایسا قیام بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا اور ایسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان کے لیے، اس اکھاڑے کے لیے انہیں پالا تھا حضور کے لعاب نے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلوانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے قبل جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو داؤ پیچ سکھاتے ہیں، ان کو مشق کرواتے ہیں، اور ان کو عالی نسب خوراکیں کھلاتے ہیں کہ کہیں پشت نہ لگ جائے، کیونکہ اگر یہ پشت لگ گئی تو پورے قبیلے کی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر! دنیا کے تاریخی اکھاڑے میں اترنے کے لیے حضور نے تربیت کی تھی تو اپنے لعاب سے کی تھی۔ شیر بطول تھا اور لعاب رسول تھا، تو حسین کی پشت لگ کیسے سکتی تھی؟ اللہ اکبر! اور یہ تکمیل ہوئی حرم کی داستان کی، جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا کتنے دل آویز انداز میں۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ رنگین داستان حرم، اگر غریب و سادہ کے لفظ نہ ہوتے تو رنگینی کا مفہوم اور ہوتا، لیکن غریب اور سادہ کا لفظ پہلے لا کر کے رنگینی کا مفہوم بدل دیا اقبال نے۔ تو ذرا اس شعر کا رنگ دیکھیے، اس شعر کا جمال دیکھیے۔ مجھے تو اردو ادب میں اس عنوان سے ایسا کوئی شعر نہیں ملا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تیاری کب سے ہو رہی ہے اور منزل کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ اور عباس تابش کا ایک شعر مجھے اس شعر کی قبیل سے لگا اور اس نے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر! ہمارا سلسلہ طائف سے لے کر نینوا تک ہے، ہمارا سلسلہ طائف سے لے کے نینوا تک ہے، وہ کربلائے محمد، یہ کربلائے حسین، وہ کربلائے محمد، یہ کربلائے حسین۔ سب سے زیادہ دکھ اللہ کے محبوب کو طائف میں پہنچا تھا۔ آج بھی اس مٹی کے ذروں سے درد پھوٹتا ہے۔ وہ انگور تو نہیں ہوگا، شاید اس کی نسل سے اس باغ میں کچھ پودے ہوں، اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو انگور کھلاتا ہے۔ کبھی آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو طائف کا سفر ہو تو مسجد عداس کے قرب میں، جہاں حضور علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اور وہاں حضور تشریف لائے تھے،
تو وہاں کے ذروں سے بھی آپ کو درد پھوٹتا دکھائی دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا تھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ اور ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سختی کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی کہ 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور حضرت امیر حمزہ کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر جو حضور کی حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، بس اتنا فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس سے دن سخت زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا، تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین و حاضرات، شرکائے محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرد کی ناگہانی موت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، خاندان کی زندگی غیر مرتب اور غیر منظم ہو جاتی ہے، اور یہاں کربلا میں جو منظر تھا، تاریخ پڑھیے کہ ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئیں۔ خیموں میں آخری اذان فجر کی حضرت علی اکبر نے دی ہے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور کٹا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اگر میں کربلا کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کربلا میں ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے۔ ظلم کے خلاف، جور و جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لا دینیت کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا، اور اللہ کے حضور ان حالات کے اندر بھی جب تیروں پہ تیر برس رہے تھے اور بدن چھلنی ہو گیا تھا، اللہ کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ تو زندگی قیام اور سجدے کے ساتھ عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سجدہ شبیری نے لاج رکھ لی قیامت تک کی عبادتوں کی، اور دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی بے مثال رہا اور سجدہ بھی بے مثال رہا۔ ایسا قیام بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا اور ایسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان کے لیے، اس اکھاڑے کے لیے انہیں پالا تھا حضور کے لعاب نے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلوانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے قبل جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو داؤ پیچ سکھاتے ہیں، ان کو مشق کرواتے ہیں، اور ان کو عالی نسب خوراکیں کھلاتے ہیں کہ کہیں پشت نہ لگ جائے، کیونکہ اگر یہ پشت لگ گئی تو پورے قبیلے کی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر! دنیا کے تاریخی اکھاڑے میں اترنے کے لیے حضور نے تربیت کی تھی تو اپنے لعاب سے کی تھی۔ شیر بطول تھا اور لعاب رسول تھا، تو حسین کی پشت لگ کیسے سکتی تھی؟ اللہ اکبر! اور یہ تکمیل ہوئی حرم کی داستان کی، جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا کتنے دل آویز انداز میں۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ رنگین داستان حرم، اگر غریب و سادہ کے لفظ نہ ہوتے تو رنگینی کا مفہوم اور ہوتا، لیکن غریب اور سادہ کا لفظ پہلے لا کر کے رنگینی کا مفہوم بدل دیا اقبال نے۔
تو ذرا اس شعر کا رنگ دیکھیے، اس شعر کا جمال دیکھیے۔ مجھے تو اردو ادب میں اس عنوان سے ایسا کوئی شعر نہیں ملا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تیاری کب سے ہو رہی ہے اور منزل کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ اور عباس تابش کا ایک شعر مجھے اس شعر کی قبیل سے لگا اور اس نے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر! ہمارا سلسلہ طائف سے لے کر نینوا تک ہے، ہمارا سلسلہ طائف سے لے کے نینوا تک ہے، وہ کربلائے محمد یہ کربلائے حسین، وہ کربلائے محمد یہ کربلائے حسین۔ سب سے زیادہ دکھ اللہ کے محبوب کو طائف میں پہنچا تھا۔ آج بھی اس مٹی کے ذروں سے درد پھوٹتا ہے۔ وہ انگور تو نہیں ہوگا، شاید اس کی نسل سے اس باغ میں کچھ پودے ہوں، اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو انگور کھلاتا ہے۔ کبھی آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو طائف کا سفر ہو تو مسجد عداس کے قرب میں، جہاں حضور علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اور وہاں حضور تشریف لائے تھے، تو وہاں کے ذروں سے بھی آپ کو درد پھوٹتا دکھائی دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا تھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ اور ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سختی کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی کہ 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور حضرت امیر حمزہ کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے کی نوکیں چبھوئی گئیں، کٹا ہوا بدن، چھدا ہوا بدن، لہو لہو بدن۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر جو حضور کی حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ بس اتنا فرماتے تھے، ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس سے دن سخت زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا؟ تو فرمایا، ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ آپ جس کی خیر خواہی کر رہے ہوں وہی آپ کو ضربیں لگا رہا ہو، آپ جس کی سیرابی کے لیے پانی ڈھونڈ کے لائے ہوں وہ آپ کو پیاسا رکھ رہا ہو، تو آپ کی طبیعت کی دکھن کا عالم کیا ہوگا؟ زخم بھی دکھ دیتے ہیں لیکن رویے مار کے رکھ دیتے ہیں۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کر گئے تھے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے جس تندہی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا، یہ پیغمبروں کے ہی حوصلے ہیں۔ حضور اپنے ایک سفر کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں اور بلال 1 مہینے کی مسافت پہ تھے۔ اتنا طویل سفر تھا کہ 1 مہینہ اس سفر میں لگا، اور بلال کے پاس صرف اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا۔ پورے 1 مہینے کی مسافت۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی آئی ہے۔ بلکہ اگر آپ اس تاریخ کو اور پیچھے لے جائیں تو جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کے لیے، لیکن جنت میں ان کو پہلے رکھا گیا اور پھر جنت سے وہ زمین پر لائے گئے، اور پھر وہ 309 سال تک مسلسل روتے رہے۔ تو گویا ان کے دل کو درد کی لذت سے آشنا کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رضائے الہی کے لیے اپنی گردن چھری تلے رکھ دیتے ہیں،
اور کوئی عذر پیش نہیں کرتے۔ انسان کی طبیعت پر جو چیزیں شاق ہوں ان کو قبول بھی کرے تو 100 بہانے پہلے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے مطمئن ہونا چاہیے، مجھے لاجک دو، اس کے بعد میں اس کو تسلیم کروں گا۔ سارا رولا ہی یہی ہے کہ نفس کھڑا ہوتا ہے تو دلیلیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ اصل نفس پر جو چیز شاق ہوتی ہے نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کربلا والوں کا اور قافلہ حرم کے ہر مسافر کا یہی تو وتیرہ رہا ہے کہ جب ادھر سے حکم آتا ہے تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہا یار کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ تو شعار ان لوگوں کا رہا۔ تو حضرت خلیل اللہ جب اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے، تو بیٹا آگے سے پس و پیش کرنے کی بجائے چند لمحے، چند ثانیے سوچ و تفکر میں ڈوب جانے اور غور و تدبر کرنے کی بجائے بغیر کسی وقفے کے فوراً عرض گزار ہوتا ہے اپنے باپ سے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان ذبح کیا جو بھی حکم ہے کر گزریے، رہی بات میری ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ابتدا تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا چونکہ ان کی نسل سے حضور علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا، لیکن وہ قربانی جو مینڈے کی شکل کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدل کے طور پہ وہاں پیش کر دی گئی، اس قربانی کو باقی تو رکھا گیا تھا، اور ذبح عظیم کی یہ شکل زمانے نے دیکھنی تھی۔ اللہ اکبر، اور وہ کب سے تیاری ہو رہی تھی؟ جبریل امین آ کے حضور کو بتا رہے تھے کہ چھری وہاں سے تو اٹھا لی گئی، آپ بھی ابن الذبیحین ہیں، 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کے حلق سے بھی چھری اٹھا لی گئی، چونکہ اگر اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو کائنات باغ خلیل کے اس گلے رانا کو نہ دیکھ پاتے، اور اگر حضرت عبداللہ کی گردن پہ چھری چل جاتی جو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، تو زمانے کو حضور کی صورت کے اندر ہادی اور رہنما کیسے ملتا؟ اب حضور تو آگے تھے، اب جب چھری آئے گی تو پھر وہ ٹلنے والی نہیں ہوگی۔ اور اب جبریل بتاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور باقاعدہ مٹی بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ مٹی ارض کربلا کی ہے، اور جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا۔ اور ادھر حضرت حسین ابن علی سے غیر معمولی محبت ہے، پیار ہے۔ حجرہ فاطمہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو جس طرح بچے بچپن میں رو دیتے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن میں کبھی روتے تھے تو حضور علیہ السلام دل گرفتہ ہو جاتے اور آپ پیغام بھیجتے، فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، لِأَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شہادت کا دولہا بنایا جا رہا ہے اور لعاب سے حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں۔ پیاس تو شدت کی تھی، کربلا کے اندر زبانیں کانٹا بن چکی تھی، حلق خشک ہو گئے تھے، اور گرمی تھی کہ الامان والحفیظ، لیکن اس کے باوجود کربلائے حسین میں زمانے نے حضرت امام حسین کی استقامت کو دیکھا اور آخری وقت تک اپنے موقف پہ کھڑے رہے۔ یہ قیام تھا، اور جب قیام مکمل ہو گیا یزید بیعت لینے میں ناکام ہو گیا۔ یہی مطالبہ تھا یزید کا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بے سے ہے، اس کا معنی بک جانا ہے۔ آپ لغت کی جتنی کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو یہی مفہوم ملے گا۔ بیعت کا معنی بک جانا۔ یزید امام حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بک جاؤ،
اب ذرا کربلا کا فیصلہ یہی ہوتا ہے. یزید کیا کوئی سازش پیک یزید بھی ہو اور حسین کا کوئی غلام ہو، وہ یزید کے ہاتھ پہ، وقت کے یزید کے ہاتھ پہ نہیں بکتا. تو حسین ابن علی اللہ اکبر جو حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا. یزید کیا کہتا تھا؟ میرے ہاتھ بک جاؤ. اللہ اکبر. امام حسین نے کہا میں بازار محمد میں بکا ہوا ہوں، کیسے بکوں گا؟ آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی. جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی، بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی. یار نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، بے پہ بے نہیں ہوتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بیعت کی تھی. تو بیعت کے مختلف طریقے، پانی میں ہاتھ رکھ کے حضور نے خواتین سے بیعت کی ہے. یعنی ادھر ایک پانی کا ایک برتن تھا، ایک انگلی ڈالی اور دوسری طرف خاتون نے انگلی ڈالی. تو بیعت کا یہ بھی طریقہ ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھا جائے. بیعت کے مختلف طریقے ہیں. پانی میں انگلی ڈال کر بھی بیعت ہو سکتی ہے، کسی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بھی بیعت ہو سکتی ہے. حضرت امام حسین نے حضور کی بیعت کس طرح کی ہے؟ حضور کے منہ میں زبان ڈال کے بیعت. اب جس نے حضور کی یوں بیعت کی ہے، یزید کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جاؤ. کہا تیرے ہاتھ پہ بکوں جو محمد عربی کی زبان پہ بیعت کر چکا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا یزید کا مطالبہ. لوگ کہتے ہیں امام حسین کیوں گئے تھے، انہیں مطالبہ مان لینا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں پاگلو، اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزند سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے؟ جنت جن کی ملکیت ہے، جو جنت کا وارث ہے، اس کو کہتا ہے چند ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جائے. کمال ہے یار. ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز. اللہ اکبر. مالک جنت، مالک کوثر، مالک کائنات، مالک کونین، ارض و سما کے مالک کو کہتا ہے یہ ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جا. کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے، اور بے پر بے نہیں ہوتی.